الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد السلام علیکم. میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، آج تیسرا پارہ شروع کر اسے مکمل کریں گے اور اس میں 2 سورہ آج موجود. سورہ بقرہ کا اختتام. تو چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. تو سورہ بقرہ کے آخری حصے اور تیسرے پارے کے پہلے حصے میں جو باتیں مذکور ہیں ان میں سورہ بقرہ کے اختتام پر 2 قرآن مجید کی سب سے بڑی آیات شامل ہیں. ایک مشہور و معروف آیت الکرسی اور دوسری آیت مدائنہ کے نام سے جس میں قرض اور سود کے احکام ہیں. اس کے بعد 2 انبیاء کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو نمرود کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا، اور دوسرا عزیر علیہ السلام کا قصہ جنہیں اللہ نے 100 سال تک مردہ رکھ کر دوبارہ زندہ کیا تاکہ ان لوگوں کو جواب دیا جا سکے جو موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. یہ تیسرا پارہ شروع ہے اور ترجمہ دیکھیے گا. یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض دوسرے امور میں مرتبے میں بلند کیے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ ارشاد
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو عطا کیا اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، جس میں اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی و سفارش کام آئے، اور کفر کرنے والے ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے بہت کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ نے جو رزق، جو رحمت اور جو برکت مال کے حساب سے، علم کے حساب سے، دولت کے حساب سے اور صلاحیتوں کے حساب سے دنیا میں انسان کو دی، وہ موت کے آنے سے پہلے انسان اللہ کی بھلائی میں خرچ کرے، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو پھر قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس دن کرنسی صرف اور صرف اعمال صالحہ کی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت مشہور و معروف آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیتوں میں ایک آیت، اور دوسری جو میں پہلے بیان کر چکا وہ بھی اس کے بعد آنی ہے۔ تو اس میں ایک آیت بہت اہم اور اس کا تعلق شفاعت کے مسئلے سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی باتوں کی طرح یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت ضرور فرمائیں گے، تو اللہ اس بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی اجازت تو ہوگی تو شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ اسی کی شفاعت کریں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر 17 مرتبہ ہوا ہے۔ آگے عزیر علیہ السلام کا قصہ، جنہیں اللہ نے 100 سال تک موت دیے رکھی پھر زندہ کیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنے عرصہ مرے رہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں،
بلکہ 100 برس مرے رہے، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اتنی مدت میں گلی سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو جو مرا پڑا ہے، غرض یہ کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے ہیں اور اس پر کس طرح گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کی 274ویں آیت، جس میں اللہ مال خرچ کرنے کا حکم تو دیتا ہی ہے، یہ یقین بھی دلاتا ہے کہ تمہارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ اس سے بالکل اگلی آیت میں سود کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں ان کا کیا حال۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ بہت ہی پیاری آیت، وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ کتنی اتھارٹی ہے اس آیت میں کہ اللہ نے سود کو حرام اور کاروبار کو حلال کیا ہے۔ کیا بات ہے جی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ آپ اس آیت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کس طاقت اور کس شدت سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جناب اللہ ایک میتھمیٹیکل کنسیپٹ کو انورس کر دیتا ہے، یعنی میتھمیٹکس میں اگر آپ پلس کریں تو چیز بڑھتی ہے، مائنس کریں تو ظاہر ہے کہ کم ہوگی، لیکن یہاں پر بات بالکل ہی کسی اور طریقے سے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو نابود اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی بظاہر زکوٰۃ دینے سے، خیرات دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی کیلکولیشن میں وہ بڑھتا ہے، اور بظاہر سود سے مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ کا فرمان کہ وہ نابود ہو رہا ہوتا ہے۔ جب سود کی حرمت آئی اور یہ آیت جو ابھی میں تلاوت کروں گا نازل ہوئی، تو صحابہ نے اپنا مال جو لوگوں کو سود پہ دیا تھا اس کا سود چھوڑ دیا۔ آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ پھر صحابہ نے ایسا ہی کیا۔
اس سے بالکل متصل آیت جس میں اللہ نے سود لینے والے کو اللہ سے جنگ قرار دی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر ایسا نہ کرو، یعنی اگر کسی نے سود نہ چھوڑا، تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، اور اگر توبہ کر لو گے، یعنی جو سود رہتا ہے اسے چھوڑ دو گے، تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا۔ یہاں تک عدل کی بات تھی، اب احسان کی آیت بھی سن لیجئے۔ ترجمہ پیش ہے، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بشرط یہ کہ سمجھو۔ اب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود عطا فرمائیں۔ اگرچہ پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن یہ آیات اللہ نے خود عطا فرمائیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ 2 آیات ضرور تلاوت کی جائیں، اور آپ بھی انہیں لازماً اسی طرح سنیں جو ان کا حق ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمین۔ یہ آیات ایسی آیات کہ اللہ نے ان کے عطا کرتے ہوئے جبرائیل امین کو درمیان سے ہٹا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر، جس کا ذکر 15ویں پارے میں آئے گا، عطا کی۔ آیت نمبر 286 آخری آیت اور سورہ بقرہ، یہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوا۔ آئیے اب سورہ آل عمران آغاز کرتے ہیں سورہ کا، اور اس سورہ میں پوری 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کا جو حصہ آیا ہے، اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس میں پہلا قصہ غزوہ بدر کا ہے، جس میں 313 صحابہ نے 1000 سے تقریباً زائد کفار کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دوسرا قصہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل ہونے کا ہے، جسے اللہ نے اپنی قدرت بتایا۔ تیسرا قصہ زکریا علیہ السلام کو
بڑھاپے میں اولاد کا نصیب ہونا ہے۔ اور چوتھا قصہ ایک معجزہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونا۔ تو یہ 4 طرح کی باتیں جو اب تیسرا پارہ باقی ہے وہ سورہ آل عمران میں بیان ہوں گی۔ تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ الف لام میم، اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ سورہ آل عمران کی 14ویں آیات میں اللہ نے انسان کی ایک فطرت بیان کی کہ اسے دنیا میں جو چیزیں پسند ہیں ان میں عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں مرغوب ہوتی ہیں۔ لیکن اصل جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ اگلی آیت ہے، کیا میں تمہیں ان سے بہتر نہ بتاؤں؟ تو بہتر کیا ہے وہ سنیے گا۔ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتا دوں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، باغات جن کے نیچے نہریں رہتی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت نمبر 17، اس میں اللہ مومنین کی کچھ نشانیاں بیان کرتا ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، بہت ہی پیاری بات۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، قناعت کرنے والے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں سحر کے اوقات میں۔ تو یہ نشانیاں جو آپ کے سامنے آئیں یہ مومنین کی نشانیاں ہیں۔ اب اگلی آیت یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ کن آیت ہے، جس میں اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ آخرت میں نہ تو کوئی یہودی ہوگا، نہ نصرانی ہوگا، نہ کچھ اور، بلکہ صرف مسلم ہوگا۔ آیت دیکھیے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ اس آیت کو یاد کر لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے، اس میں کوئی مسلک ہے ہی نہیں۔ یہ جتنے مسالک آپ دیکھتے ہیں نا 72 گروہ، یہ قیامت کے دن غیر مقبول ہوں گے، اور صرف وہ شخص شفاعت کا حقدار ہوگا جو کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت 26 اور 27 جس میں اللہ اپنی قدرت بیان کرتا ہے۔ اب یہ اتنی پیاری آیت کہ اسے آنکھیں بند کر کے دل کی آنکھ سے پڑھنا چاہیے، تو ایسا ہی کروں گا، سنیے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ دیکھیے، کہہ دو بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس کو چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی بے جان سے جاندار، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ بات پوری طرح عیاں ہو گئی کہ بغیر محمد کے اللہ بھی آپ کی نہیں سنے گا۔ تو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرے اور سنت سے منکر ہو جائے تو پھر توحید بھی باقی نہیں رہے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا یہی تو مسئلہ ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسا بھی، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اور اللہ کی یہ کہ محمد کو مانو یہاں آ کے انکار کر دیتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان نہ ہو سکے۔ اور ابھی پچھلی آیت میں جیسا بیان ہو چکا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو اسلام دین ہے۔ تو اسلام اب دو چیزوں کا مرکب ٹھہرا، اللہ اور محمد، تو دونوں کی مانیں گے تو مسلم، اگر ایک کی مانیں اور ایک کو چھوڑ دیں کافر۔ اور یہ کافر میں نہیں کہہ رہا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کہہ رہی ہے، سنیے گا۔
قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 67 اور 68 سورہ آل عمران، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ آیت دیکھیے گا، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے۔ وما كان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سورہ آل عمران کی 84ویں آیات، اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اسلام کے بغیر کوئی دین، کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی نظریہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ملاحظہ کیجئے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ اب اس کے بعد میں تیسرے پارے کی آخری آیت تلاوت کروں گا، اور پھر اس کے بعد آج کا سبق مکمل ہو جائے گا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم، جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ ہوگا۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہاں پر تیسرا پارہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ کل چوتھے پارے کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کریں گے۔ اب یہاں پر آپ سے گزارش کہ خبر بصر کو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ تعلیم القرآن کی ویڈیو آپ اگر شیئر کریں تو بہت ثواب کا کام، کہ ہو سکتا ہے کوئی اور شخص اس پر عمل کر لے اور اس کے دل کی دنیا بدل جائے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔